تو حقیقی بیٹوں کا کام یہ ہے کہ جب کبھی ان سے ہو جائے، غلطی ہو جائے، اور شیطان دھوکہ دے گا، اگر آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ کے حکم کے خلاف کروا سکتا ہے تو میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو نہیں بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کا حل کیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو پھر اس پہ ڈٹنا نہیں، بلکہ فوراً رب سے معافی مانگ لینی ہے۔ اور جو کوئی انہی الفاظ کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ رب سے معافی مانگ لے گا تو وقاسمہما، شیطان نے قسم اٹھائی۔ ویسے قاسمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شیطان نے بھی قسم اٹھائی اور انہوں نے بھی اٹھائی، لیکن باب مفعلہ ہے، لیکن یہ ایک طرف سے جانب واحد سے بھی ہوتا ہے۔ تو شیطان نے قسم اٹھائی ان دونوں کے سامنے، انی لکما، بے شک میں تم دونوں کا، لمن الناصحین، خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، انہیں مائل کیا، آمادہ کیا، بغرور، دھوکے کی چیز کی طرف۔ فلما ذاق الشجرۃ، جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو جنتی لباس پھٹ گیا اور ان کا ستر کھل گیا۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور لگے چپکانے جنت کے باغات کے درختوں کے پتے۔ وناداہما، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے انہیں پکارا، آواز دی، ربہما، ان کے رب نے، الم انہاکما، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرہ، کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تمہیں یہ بات بتلائی نہیں تھی، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قالا، وہ دونوں فوراً متوجہ ہوئے اپنے رب کی طرف، اور کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم اپنی جان پہ زیادتی کر چکے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اپنی رحمت کا معاملہ نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ واقعہ صرف سنانے، یعنی یہ واقعہ نہیں کہ بس قصہ سنا جائے اور ختم کر دیا جائے، یعنی یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں، وقت گزارنے کی کتاب نہیں۔ جو بھی واقعہ بیان کیا گیا اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں پیغمبر ہیں اور گناہوں سے معصوم ہیں، رب تعالیٰ نے آنے والی ان کی اولاد کو سبق سکھانے کے لیے، اور یہ دیکھیں رب کی رحمت ہے، انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، انہیں تو بلکہ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ رب تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا ہے، جو نبی کی صحبت میں آ جائے، سچے دل سے نبی کا تابع دار بن جائے، تو رب تعالیٰ اس کے خطائیں اور گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو انبیاء کے ساتھ پھر کتنی رب کی رحمت اور کتنی شفقت ہوگی، کتنا فضل ہوگا اللہ کا ان پہ۔ لیکن اس کے باوجود اپنے نبیوں کو تکلیف اور امتحان میں ڈالا، اور آنے والے انسانوں اور ان کی امتوں کو مسئلہ سمجھایا۔ کیوں کہ باقی انسان تو گناہوں سے معصوم نہیں، ہر لمحہ گناہ ہونا ہے، ہر لمحہ رب کی نافرمانی ہونی ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کاملہ ہے نا کہ گناہوں پہ فوراً پکڑتا نہیں، سزا نہیں دیتا، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے اس کے اختیارات ہیں کہ بندہ ادھر گناہ کرے، ابھی گناہ سے فارغ نہ ہو، اللہ اس کی گردن مروڑ دے، موت آ جائے،
لیکن ایسا نہیں ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے اس قصے سے یہ سبق سکھایا کہ جب نبی سے بھول ہوئی تو نبی نے کیا کام کیا، اور جو صحیح اولاد ہوتی ہے، والدین کی لاج رکھنے والی اولاد ہوتی ہے، وہ وہی کام کرتی ہے جو والدین کرتے ہیں، اور ان کے نقش قدم پہ چلتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد وہی ہے کہ جو ان سے خطا ہو جائے تو فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لے، ورنہ جو بندہ چھوڑ دیتا ہے نا باپ دادے کا طریقہ، تو کیا دن جی یہ بڑا نالائق نکلیا، یہ والد اس طرح نہیں سی، اس تو اس کا ਨਾਂ ڈبو چھڑیا ہے کہ وہ جڑے اس کے دشمن ہیں انہاں دے کول باؤنا شروع کر دیتا۔ تو اب اگر ہم بھی اسی شیطان کی بات ماننی شروع کر دیں، اس کے پیچھے لگ جائیں، تو پھر ہم نام اس کے صحیح حقیقی بیٹے نہیں، پھر وہ کام چھوڑ دیا جو انہوں نے کیا۔ اگر ہم رب کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت شروع کر دیں، کسی اور کو اپنی حاجات مشکلات میں پکارنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے جو جد امجد تھا، جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، ہم نے اس کا طریقہ چھوڑ دیا۔ تو پھر ہم لائق اولاد نہیں ہیں، نالائق اولاد ہے۔ لائق اولاد وہ ہے کہ جو والد کے جو نیکی والا نقش قدم ہے اس پہ چلتی رہے۔ تو حقیقی بیٹوں کا کام یہ ہے کہ جب کبھی ان سے ہو جائے، غلطی ہو جائے، اور شیطان دھوکہ دے گا، اگر آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ سے کے حکم کے خلاف کروا سکتا ہے، تو میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو نہیں بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کا حل کیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو پھر اس پہ ڈٹنا نہیں، بلکہ فوراً رب سے معافی مانگ لینی ہے۔ اور جو کوئی انہی الفاظ کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ رب سے معافی مانگ لے گا، تو جیسے صحابہ کے بارے میں نے عرض کیا کہ وہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کرنے کے بعد گناہ ہو جانا یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں، جتنا بڑا جرم یہ ہے کہ اس گناہ پہ پھر بندہ ڈٹ جائے اور ڈھیٹ ہو جائے۔ اگر گناہ کیا، اور بعض بندے رب تعالیٰ فرماتے ہیں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں فَأُولَئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات وَکَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِیمًا، کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، ان کی جذبے اتنے سچے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے زندگی کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے، یعنی ان کی توبہ اتنی سچی ہوتی ہے، ندامت اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور بعد میں پچھتاوا اور پشیمانی اتنی ہوتی ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد پھر ساری زندگی وہ گناہ ذہن میں رہتا ہے، اور بار بار رب سے پشیمانی کرتے ہیں۔ کل وہ جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے بلکہ نیکیاں ہوں گی۔ وَجَعَلَنِی مِنَ الْمُکرمین، پھر عزت دار لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ ان خطاؤں اور غلطیوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ تو آدم علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے، اور رب تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ہر وہ چیز کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو، ان سے غافل کرے، یہ غرور ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اور متاع الغرور اس کو کہا گیا۔ اور جتنے سامان ہیں جو دھوکے کا سامان ہے وہ ہے غرور، اور جو دھوکہ ہے وہ ہے غرور۔ جو دھوکہ جو لگ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ غرور۔ اور جتنی چیزیں دھوکہ دینے کا باعث بنتی ہیں وہ کیا ہیں؟ غرور۔ غائن کے اوپر زبر پڑیں گے تو پھر وہ چیزیں ہوں گی
جو دھوکہ دینے والی ہیں، اور جب دھوکہ لگ جائے، دھوکہ لگ جانا یہ کیا ہے؟ یہ غرور۔ اور اردو میں عام لفظ بولتے ہیں غرور، فلاں بڑا متکبر ہے، اس میں بڑا غرور ہے۔ تو غرور کا کیا مطلب ہے؟ اسے دھوکہ لگا ہوا ہے، اسے اپنی طاقت پہ دھوکہ لگ گیا، اسے اپنے مال پہ دھوکہ لگ گیا، اپنی جوانی پہ اسے دھوکہ لگ گیا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، ایک لمحے میں وہی بندہ جو باتیں کر رہا ہے نا، تو 101 کا بخار ہونا، 3 درجے اوپر جائے تو ہر چیز بس کر جاتی، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے، یہ اس کی سمجھ گیا۔ کیسے دھوکہ ہے؟ وہ بندہ صحرا میں جا رہا ہے نا، تو اسے پیاس لگی ہے، تو اب ریت چمک رہی ہے، اسے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پانی، لیکن وہ پانی ہوتا نہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا۔ یہ سارا دنیا کا زیب و زینت ہے، یہ آرائش ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ملمہ سازی ہے، یہ اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور ہے۔ یہ اس کو تزین کہتے ہیں کہ اندر سے اور، باہر میک اپ اور ہے اور اندر سے اور ہے۔ تو اس کی حقیقت اسی طرح ہے جس طرح صحرا کے اندر پھرنے والے اس انسان کی ہے، تو وہ ریت ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دنیا کا دھوکہ لگ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اور جب بندہ گناہوں میں آ جائے تو پھر بے باک بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے پھر فوراً کیا کریں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی۔ تو جو نافرمانی کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنے آپ سے زیادتی کر رہا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور گناہوں سے معافیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب مصیبت، تکلیف، پریشانی آئے تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ وَتَرْحَمْنَا، اور اللہ تو نے اپنی رحمت سے سارے نقصان پورے کرنے ہیں۔ اگر رحمت شامل حال نہ ہو تو زندگی پھر نقصان ہی نقصان میں ہے۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر رب کی رحمت نہ آئی تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ اور گناہ اللہ معاف کریں گے، اور اپنی رحمت کا جب معاملہ کریں گے تو پھر سارے نقصان پورے ہو جائیں گے۔ تو نقصان دینے والا بھی اللہ اور نقصان پورے کرنے والا بھی اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔